رمضان المبارک میں چونکہ شیاطین قید ہوتے ہیں، دل نرم ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی بات اگر دل پر لگ جائے تو انشاءاللہ آخرت کی تیاری میں لگ جائیں گے انشاءاللہ۔ چاند نے آسمانوں سے اعلان بھیجا ہے، چاند نے آسمانوں سے اعلان بھیجا ہے، فرشتوں نے عرش سے پیغام بھیجا ہے، لوٹ لو جتنی نیکیاں لوٹ سکتے ہو، اللہ نے تمہارے لیے رمضان بھیجا ہے۔ کسی چیز کا دل میں میلان پیدا ہونا، توجہ پیدا ہونا، اس کی چاہت پیدا ہونا، اسے رغبت کہتے ہیں۔ اس رغبت میں تھوڑی شدت پیدا ہو اور اس سے پانے کی کوشش کرنا، اسے طلب کہتے ہیں۔ طلب میں شدت پیدا ہو، اسے پائے بغیر سکون نہ ملے، اسے محبت کہتے ہیں۔ محبت میں اتنی شدت پیدا ہو کہ محبوب کے قدموں میں سر رکھ دے، اسے عبادت کہتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے اللہ والوں نے 4 تسبیحات بتائے ہیں، لا مرغوب الا اللہ، یا لا مرغوبی الا اللہ، لا مطلوبی الا اللہ، لا محبوبی الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اللہ سے محبت پیدا ہوئی، اللہ کا تذکرہ شروع ہوا، پہلا درجہ شہادت۔ تذکرے کے ساتھ راتوں کی نیندیں اڑ گئیں، اس کے سامنے کھڑے ہونے کو جی چاہ رہا ہے، نماز۔ پھر محبوب کے لیے پیسہ خرچ کرنے کو جی چاہ رہا ہے، زکوٰۃ۔ محبوب کی یاد میں کھانا پینا چھوڑ دیا، روزہ۔ اسے ملنے کی تڑپ میں گھر سے نکل گئے چیخ و پکار کرتے ہوئے، حج۔ یہ مدارج ہیں عبادتوں کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے رمضان المبارک میں 4 چیزیں کثرت سے کرتے تھے۔ انشاءاللہ میں اور آپ بھی ارادہ کریں، ہم بھی کثرت سے کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلی چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے۔ یوں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقی کے دنوں میں بھی زیادہ قرآن پڑھتے تھے، مگر ان دنوں میں اور بھی زیادہ پڑھتے تھے۔ کیسے؟ حضرت جبریل سارے فرشتوں کے سردار زمین پر آ گئے، ہمارے نبی ساری کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بڑے زمین پر ہیں، دونوں مل کر قرآن کا دور کر رہے ہیں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 11 مہینے حضرت مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں حدیث کی کتاب پڑھاتے تھے، مگر جب رمضان کا چاند نظر آ جاتا تو کہتے کہ یہ مہینہ صرف قرآن کا ہے اور کوئی نہیں۔ حدیث موقوف کر دیتے اور بس رات دن قرآن میں لگ جاتے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ پورے رمضان میں حضرت 30 پر 6 قرآن ختم کرتے تھے، 36 قرآن، دن رات میں ملا کر 30 دن کے 30، تراویح میں 10 دن میں 30 پر 3، تہجد میں 10 دن میں 30 پر 6 قرآن پڑھتے تھے۔ اور حضرت امام ابو حنیفہ کے بارے میں تو تواتر کے ساتھ یہ بات ثابت ہے کہ 60 قرآن رمضان میں پڑھتے تھے تراویح کے علاوہ۔ حضرت امام ابو حنیفہ کو موقع ملا اللہ کے گھر کے اندر داخل ہونے کا، تو حضرت نے 2 رکعت نماز کعبۃ اللہ کے اندر پڑھی، پورا قرآن پڑھ لیا۔ یہ باتیں نا آج کے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی۔ کئی سا حضرت صبح دن میں یہ قرآن، رات میں یہ قرآن، کیا انہوں سوتے نہیں تھے کیا، کھاتے نہیں تھے کیا؟ ہماری زبان میں بولا تو فون دیکھتے نہیں تھے، انہوں ریلا نہیں دیکھتے تھے۔ یہ ہم نہ ہونا چاہیے، سب بھی ہم نہ مشکل لگتا، کئی سا پورا رات قرآن پڑھتے تھے، پورا دن قرآن پڑھتے تھے۔ اسی لیے میں نے پہلا بتایا، جب دل میں محبت پیدا ہو جائے تو پھر اللہ کے سوا کوئی کسی چیز میں مزہ نہیں آتا۔
حضرت ابو موسیٰ اشعری قرآن پڑھ رہے تھے، ہمارے نبی مسجد کو جا رہے تھے، آواز قرآن کی نبی کے کان میں پڑی تو وہیں کھڑ گئے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری پڑھ رہے تھے، نبی باہر کھڑے ہو کر قرآن سن رہے تھے۔ اذان ہو گئی فجر کی، انہوں نے نماز ختم کر دی، نبی مسجد چلے گئے۔ فجر کے بعد نماز کے بعد بلا کر کہا، اے ابو موسیٰ اشعری، اللہ نے تمہیں حضرت داؤد کو جو 70 پڑھنے کے انداز دیے تھے اس میں کا ایک انداز اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ میں نے تمہارا قرآن سنا، بڑا مزہ آ رہا تھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ اے نبی جی، اگر مجھے پتہ چل جاتا کہ آپ سن رہے ہیں تو پھر میں اور بھی زیادہ خوبصورت کر کے پڑھتا۔ یوں قرآن کی تلاوت ہوتی۔ تو نبی کا پہلا عمل رمضان میں کثرت کے ساتھ کیا ہوتا تھا؟ قرآن پاک کی تلاوت۔ میں اور آپ بھی شروع کر دیں، کم سے کم ایک ختم تو رمضان میں کرنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جاندے، بیپار ہوندے نہ کو ہوندے، گھر کے کامہ ہوندے نہ کو ہوندے، ایک قرآن پورا کرنا ضروری ہے۔ کیوں پتہ ہے؟ ہر چیز کا دنیا میں حق ہے، قرآن کا حق سال میں ایک دفعہ ختم کرنا ہے۔ جیسے ماں باپ اگر حق نہ دیں تو ہم پکڑ لیتے ہیں، ہمارا حق جو کر دو۔ قرآن کا حق اگر آپ نے ادا نہ کیا تو قیامت میں پکڑ لے گا کہ یا اللہ اس نے میرا حق نہیں ادا کیا۔ یا کم از کم تراویح مکمل پڑھ لیں، اس میں پورا قرآن سنیں گے، انشاءاللہ وہ حق ادا ہو جائے گا۔ دوسرا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینے میں کثرت سے جو کرتے تھے، سخاوت۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عمہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کان اجود الناس، ہمارے نبی سب سے بڑے سخی تھے، سب سے بڑے سخی، اور رمضان میں تو اور زیادہ سخاوت کرتے تھے۔ جنگ حنین کے مال غنیمت میں اتنے اونٹ آئے کہ 2 پہاڑوں کے درمیان کی جگہ جسے وادی کہتے ہیں بھر گئی، سارے اونٹوں سے بھر گئی۔ صفوان بن امیہ، یہ ابھی اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے، یہ آ کر کھڑے ہو کر نبی کے پڑوس میں پورے اونٹوں کو آنکھیں کھول کھول کر دیکھ رہے تھے، یہ اٹھتے اونٹاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا، حالانکہ مسلمان نہیں ہیں، ابھی اسلام نہیں لائے۔ نبی نے فرمایا کہ صفوان کیا تمہیں یہ چاہیے؟ انہوں نے کہا کسے نہیں چاہیے؟ کہا سب کے سب تمہارے۔ تو صفوان نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ سچے رسول ہیں۔ کیوں کہ اتنی بڑی سخاوت نبی کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، اتنے سخی تھے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کیا فرما رہے ہیں قرآن میں؟ کون ہے جو مجھے قرض دے؟ قرض کیوں بتایا پتہ ہے؟ اس لیے کہ دنیا میں اگر کوئی قرض لیتا ہے تو امید ہوتی ہے کہ واپس ضرور دے گا، اسی لیے اللہ نے کہا مجھے قرض دو، میں قیامت میں ایسے ہی واپس کروں گا جیسے دنیا میں لوگ قرض ادا کرتے ہیں۔ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤتی الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں غریب ہونے سے ڈراتا ہے۔ اتنا کئی کودے ڈل رہی، اتنا کئی کو لٹا ڈل رہی، غریب ہو گئے تو شیطان فقر سے ڈراتا ہے۔ یاد رکھو جو اللہ کے نام پہ خرچ کرتا ہے وہ کبھی فقیر نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ مالدار ہوتا ہے۔ مانگنے والے کو دنیا دیتی ہے، دینے والے کو اللہ دیتا ہے۔ مسجد بھی بڑی عجیب جگہ ہے، باہر فقیر مانگتا ہے، اندر امیر مانگتا ہے، سارے ہی مانگنے والے ہیں، اور کیا ہے۔ تیسرا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کثرت سے کرتے تھے، عبادت عبادت عبادت۔ رات دن اپنی کمر کس لیتے تھے، گھر نہیں جاتے تھے، رات رات بھر عبادت کرتے تھے۔ کثرت عبادت، میں اور آپ بھی یہی کریں، پورا رمضان ایک ہی تسبیح پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، یا پھر نستغفر اللہ، نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار پڑھ لیں، یہ بھی پڑھ لیں، وہ بھی پڑھ لیں۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے باتیں کم کرو، تسبیح زیادہ پڑھو۔ کہیں بیٹھنے کا موقع مل جائے، باوضو قرآن پڑھنا شروع کر دو۔
عادت بنا لو، عادت بن جائے تو پھر کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو عبادت کی کثرت ہونا بہت ضروری ہے۔ چوتھی چیز، رمضان میں جو نبی کثرت سے فرماتے تھے، اللہ کے سامنے رونا، گڑ گڑانا، گریا و زاری نبی کی زیادہ ہو جاتی تھی۔ رات بھر اللہ کے سامنے بیٹھ کر روتے تھے، یا اللہ میری امت کا کیا بنے گا۔ ماہ رمضان رونے کا مہینہ ہے، ماہ رمضان اللہ کے سامنے آنسو بہانے کا مہینہ ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں اگر اللہ اس امت کو معاف کرنا نہیں چاہتے تو کبھی رمضان کا مہینہ نہیں دیتے۔ اللہ نے رمضان کا مہینہ دیا ہے، مطلب اللہ پوری امت کو معاف کرنے والا ہے انشاءاللہ۔ رونا ہے، اللہ سے مانگو، پھر مانگو، اسی سے مانگتے رہو، وہ دے گا، وہی دے گا، کیونکہ وہی دے سکتا ہے۔ وضو بناؤ جوانوں کی طرح۔ وضو کیسے بناؤ؟ وضو بناؤ جوانوں کی طرح، فٹ فٹ فٹ۔ نماز پڑھو بوڑھوں کی طرح، آرام سے، اطمینان سے۔ دعا مانگو بچوں کی طرح، اتنا رو کہ اللہ راضی ہو جائے۔ جیسے چھوٹا بچہ رو کر اپنے ماں سے اپنی روٹی پوری کر لیتا ہے، رو کر اپنی نیند پوری کر لیتا ہے، رو کر اپنی دوائی لے لیتا ہے، ہم بھی اللہ کے سامنے ایک ہی زبان بولنا ہے، پوری دنیا کی ایک ہی زبان اللہ کے سامنے، رونا۔ دنیا والوں سے کام لینے کے دو طریقے، زر، زور۔ زر یعنی پیسہ، کبھی کام ہونا تو پیسہ خرچ کرے، کام کر لیا۔ زور نہیں تو طاقت، سیاست، منصب، عہدہ استعمال کر کے کام نکال لیتا۔ اللہ کے پاس نہ زر چلے گا نہ زور چلے گا، اللہ کے سامنے تو صرف زاری چلے گی۔ اللہ سے صرف رونا ہے، رو گے تو کام بن جائے گا انشاءاللہ۔ تو میرے عزیزوں، رمضان المبارک کا یہ مقدس اور مبارک اور پاکیزہ بابرکت عبادت والا مہینہ ہے، ہم اس میں کثرت سے عبادت کرنے والے ہیں انشاءاللہ۔ ترتیب بنا لیں قرآن کی، جتنا ہو سکے آپ کا، کم سے کم ایک، زیادہ سے زیادہ دو، اور جتنا تمہاری اس کے بعد طاقت ہے کوشش کریں انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں، رات دن قرآن میں لگ جائیں۔ دوسرے وظائف، دوسرے دین کی کتابیں بعد میں پڑھنا، رمضان میں خالی قرآن اٹھانا، موقع ملا تو قرآن اٹھانا، دین کے دوسرے کتابیں بعد میں، 11 مہینے پڑھ لیجیے۔ اس مبارک مہینے، یہ مہینہ قرآن اترنے کے جشن میں حیثیت ہے، جشن میلاد النبی کہتے نہیں، جشن نزول قرآن، رمضان کا مہینہ، اس لیے کہ قرآن رمضان میں اترا ہے، تو یہ جشن منانے کا مہینہ ہے۔ کیسے منائیں گے؟ اسے پڑھ کر منائیں گے، اسے یاد کر کے منائیں گے، اس پر عمل کر کے منائیں گے انشاءاللہ۔ سارے راستے بند، حضرت علی فرماتے تھے سارے راستے دنیا میں بند ہو سکتے ہیں مگر اللہ کی رحمت کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوگا، ہمیشہ کھلا رہے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں روزے رکھنے کی، قرآن کثرت سے پڑھنے کی، عبادت کثرت سے کرنے کی، سخاوت کرنے کی، اللہ کے سامنے رونے کی توفیق